پاکستان میں حالیہ ہفتوں کی سب سے بڑی سیاسی پیش رفت، سب سے بڑی سیاسی خبر کل آزاد کشمیر سے آئی، جہاں قانون ساز اسمبلی کے الیکشن میں عمران خان نے پی ٹی آئی نے مارکہ مار لیا۔ پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو مات دی۔ اب وفاق پاکستان، پنجاب، گلگت بلتستان کے بعد پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنائے گی۔ دلچسپ بات ہے، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی نہ صرف پہلی بار حکومت بنائے گی بلکہ واضح اکثریت کے ساتھ بلا شرکت غیرے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن آزاد کشمیر غضنفر خان کے مطابق ووٹنگ ٹرن آؤٹ 58% رہا۔ آزاد جموں و کشمیر کے 45 میں سے 44 حلقوں میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے 25 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر، پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی، اور شاید یہ سرپرائز ڈیفیٹ تھی اور یقیناً ایک بہت ہی تشویش کی بات ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ اس نے صرف 6 نشستیں حاصل کی اور وہ تیسرے نمبر پر رہی۔ مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے بھی ایک نشست حاصل کی۔ ایک حلقہ اہل 16 کے نتائج روک لیے گئے ہیں، جہاں 4 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ کشمیری عوام اور الیکٹیبلز نے پی ٹی آئی کو کامیابی دلوائی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ایک لمحہ بھی آزاد کشمیر الیکشن کے میدان میں نہیں اترے، جبکہ مریم نواز کا اسٹیبلشمنٹ مخالف جارحانہ بیانیہ، شدت پسند بیانیہ کشمیریوں کے ساتھ نون لیگوں نے بھی لگتا یہ ہے کہ مسترد کیا۔ مریم نواز نے انتخابی جلسوں میں متعدد ایسے بیانات دیے جن کا بوجھ مسلم لیگ نون برداشت نہیں کر سکی، کم از کم انتخابی نتائج یہی بتا رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے جلسے، جو کہ یقیناً پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، آزاد کشمیر کی انتخابی سیاست کے حوالے سے پہلی بار تھے اس انداز کے، اس نے پی ٹی آئی کی فتح کو یقینی بنایا کیونکہ اس میں بہت جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ انہوں نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور دیرینہ مسائل پر گفتگو کی۔ اس لحاظ سے عمران خان کی تقاریر اور ان کی جو کیمپین تھی وہ تھوڑی ممتاز رہی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جذباتی نعروں کے بجائے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک غیر معمولی آپشن کو دوبارہ دہرایا، جو کہ یقیناً پاکستان کا اس کی سرکاری پالیسی میں شامل ہے، مگر انہوں نے بھرپور انداز میں ریفرینڈم کا لفظ استعمال کیا۔ آزاد کشمیر میں عموماً وہی جماعت حکومت بناتی ہے جس کی وفاق پاکستان میں حکومت ہو۔ اس بار بھی الیکشن سے قبل گیلپ سروے نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں بآسانی حکومت بنا لے گی۔ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ گیلپ سروے نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ آزاد کشمیر میں عوام، یعنی کہ کشمیری عوام پی ٹی آئی کی مقبولیت دکھا رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی کامیابی کے امکانات 44% ہیں۔ مسلم لیگ نون کی عوامی حمایت 12% اور پیپلز پارٹی کی 9% بتائی گئی تھی، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ گیلپ سروے میں جو عوامی مقبولیت پی ٹی آئی کو نظر آئی اس کی عکاسی بھی ہوئی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے ان الیکشنز کو بہت کلوزلی فالو کیا، لمحہ بلمحہ اس کا جائزہ لیا، اس کا تجزیہ کیا، اپنے وسیع تجربے کے ساتھ ہمارے سینئر نیوز اینالسٹ اور ہمارے مقبول پروگرام اختلافی نوٹ کو ہوسٹ کرتے ہیں حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب۔ یہ تو کسی نے نہیں کہا تھا آپ سمیت تمام لوگوں نے کہ پی ٹی آئی یہ الیکشن نہیں جیت پائے گی، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جتنی اکثریت ان کو ملی ہے، جتنی نشستوں پہ ان کی کامیابی ملی ہے، یہ شاید توقعات سے زیادہ تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ خان صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کے پروگرام میں ہی عرض کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنی نشستیں ملی ہیں 16، یہ تو اس کی یقینی ہے، یعنی یہاں پر بہت تھوڑے اس کو کوشش کے بعد یہ نشستیں مل سکتی ہیں۔ لیکن اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنی کیمپین اس طرح چلاتی جس ذمہ داری کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے جلسوں سے خطاب کیا ہے، تو یہ سیٹیں بہت زیادہ ہو سکتی تھی۔ یعنی اگر ہم آزاد جموں کشمیر کی سرحدوں کے اندر بات کریں تو وہاں پر جو 33 نشستوں پر جو انتخاب ہوا، جس میں سے 16 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی، تو وہاں سے کمفرٹیبلی یہ 21 نشستیں جیت سکتے تھے۔ لیکن وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ علی امین گنڈا پور نے جو زبان استعمال کی، وہاں پر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے سے دور کر لیا۔ تو دراصل میں دیکھتا ہوں کہ جو 5 نشستیں ایسی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کمفرٹیبلی جیت سکتی تھی، اور وہاں پر علی امین گنڈا پور کی وجہ سے یا پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین کی وجہ سے انہیں نقصان ہوا۔ اور یہ جو 16 نشستیں جیتی گئی ہیں، ان 33 میں سے جو آزاد جموں کشمیر کے اندر سے ہیں، تو اس کا آپ ہوللی سولی کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو دیں کہ جنہیں جب
جب ڈیمیج کنٹرول کا پتہ چلا تو ان کے آخری 2 جلسے جو ہے، ایک مظفر آباد میں جو انہوں نے ایک جلسہ پہلے تو پھر وہ یعنی کچھ بارش کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی ہو گیا، پھر جو کوٹلی کا جلسہ تھا جس کا ابھی آپ نے کلپ سنایا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں ریفرینڈم بھی چاہتا ہوں جب کشمیر کے لوگ اپنا پلیبیسائٹ کر چکے ہوں، اس کا فیصلہ کر چکے ہوں، تو ایکچولی اس نے پوری کی پوری فضا بدلی، ورنہ مجموعی طور پر یہ جو مریم نواز نے کہا تھا کہ بچہ سیاسی طور پہ ایک صوبہ نہیں، بہت ہی سگنیفیکنٹ الیکشن ثابت ہوا، کیونکہ یہ وہ ٹرین جہاں پہ بظاہر پی ٹی آئی کا غلبہ نہیں ہے، اتنا سیاسی اثر و نفوذ نہیں ہے، اس سے پہلے کم از کم نظر نہیں آیا، اس کو قابو کیا ہے، اس کو کانکر کیا ہے، ایک نئی ٹرین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ملی ہے، تو یہ سیاسی جو انفلوئنس ہے پی ٹی آئی کا وہ کافی قابل ذکر انداز میں آگے بڑھا ہے۔ 2016 کے الیکشن سے کمپیریزن کروں تو 2016 میں جب میں وہاں پر الیکشن کور کر رہا تھا آزاد جموں کشمیر کے، تو اس وقت مجھے یہ منترا وہاں پہ زیادہ نظر آتا تھا کہ چونکہ پار یعنی وہاں پہ جو ایک مخصوص اصطلاح ہوتی ہے کہ پار یعنی اسلام آباد میں جس کی حکومت ہے اس کی حکومت مظفر آباد میں ہوگی، اور وہاں پر ہمیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے اثر و نفوذ کم نظر آتا تھا اور زیادہ جو اثر تھا وہ ہمیں حکومت کا نظر آتا تھا۔ لیکن اس دفعہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے۔ صورتحال میں اگرچہ حکومت کا انفلوئنس یعنی اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا ہونا اپنی جگہ میٹر کرتا ہے، لیکن عمران خان کی شخصیت بہرحال آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں میں بھی بڑی ابھر کے سامنے آئی ہے۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے میری الیکشن کوریج کا جو ہماری الیکشن کوریج کا طریقہ ہوتا ہے وہ عام لوگ ہوتے ہیں، ہم عام لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، تو عام لوگوں نے جو بتایا وہ یہی تھا کہ وہ عمران خان کا جو اورا ہے جو پاکستان تک پہلے محدود تھا، یس اس کو ایکسٹینشن ملی ہے وہاں پر آزاد جموں کشمیر میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پر کیمپین چلائی مریم نواز شریف نے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز کی جو کیمپین تھی جی بی میں، وہ بھی کوئی وہاں پر اگرچہ اس نے سٹر تو کریٹ کیا لیکن وہاں پر کوئی نشستوں میں وہ نہیں ڈھال سکی اپنے اسی بیانیے کو، ووٹ کو عزت دو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اور اس طرح کی جو ساری چیزیں، ووٹ کو چوری ہونے سے بچانا، اپنے ووٹ پہ پہرا دینا، یہ سارے پیغامات وہ جی بی میں 2020 میں ڈیلیور کر چکی ہیں، لیکن ان پیغامات کا نتیجہ وہاں پر نہیں نکلا، بلکہ میری معلومات یہ ہے کہ وہاں کی پارٹی نے جب 2020 میں وہ ان کا خیال یہ تھا کہ مریم نواز جگہ جگہ نہ جائے، بس ایک ہی جگہ گلگت میں خطاب کریں، لیکن بہرحال مریم نواز نے کا اصرار تھا کہ وہ پورے جی بی میں جا کے خطاب کریں، تو بہرحال درمیانی صورتحال میں جو کچھ بھی ہوا اور اس کا جو ڈیمیج تھا وہاں پہ مسلم لیگ نون کو ہوا۔ یہاں پر یہ مریم نواز کا پلان تھا کہ یہ ہر حلقے میں جائیں گی اور ہر جگہ جائیں گی، تو لہٰذا یہاں پہ یہ وہ اگین ان کا جو بیانیہ تھا وہ کلک نہیں کر سکا۔ اور میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، کامران خان صاحب آپ نے وہ ویڈیو بڑی وائرل کی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے، اور بڑی دلچسپ وہ ویڈیو تھی کہ جس میں وہ ہاتھ اٹھاتی ہیں مریم نواز تو پورا مجمع جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ ہاتھ نیچے کرتی ہیں تو پورا مجمع ہاتھ نیچے کرتا ہے۔ تو یہ حویلی کا حلقہ تھا جسے فارورڈ کوہوٹا بھی کہا جاتا ہے، ڈسٹرکٹ حویلی میں، اور اس کے ہیڈ کوارٹر میں یہ جلسہ ہو رہا تھا، تو وہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہار گئے ہیں اور وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فیصل راٹھور ہیں وہ جیت گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فارمولہ ہے آزاد کشمیر میں الیکشن جیتنے کا، کیونکہ نون لیگ تو پیپلز پارٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکی، اس کی نشستیں تو تقریباً پیپلز پارٹی سے بھی آدھی ہیں، گویا کہ کم از کم نون لیگ کو ذرا برابر اس کا ادراک نہیں تھا کہ یہاں پہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے، کیسے جیتا جاتا ہے، یہاں کے لوگ کیا سننا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کو اس کا کچھ بھی ادراک نہیں تھا، کم از کم نتائج تو ثابت کر رہے ہیں یہ۔ جی بالکل، اگر آپ دیکھیں تو دراصل پوری کی پوری جو کیمپین تھی وہ اگر آپ تینوں بڑی پارٹیوں کا جائزہ لیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا، پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو تینوں کا جو کیمپین کا مین تھرسٹ تھا وہ آزاد جموں کشمیر کے مسائل نہیں تھے بلکہ مسئلہ کشمیر تھا۔ 2016 میں ایسا نہیں تھا، 2016 میں آزاد جموں کشمیر کے مسائل تھے وہاں پر۔ تو یہاں پر اگر ترتیب وائز دیکھا جائے کہ کس پارٹی نے سب سے زیادہ آزاد جموں کشمیر کے مسائل حل کرنے کی بات کی، خواہ وہ کروڈ انداز میں علی امین گنڈا پور کے انداز میں کی، تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے۔
پاکستان مسلم لیگ نون نے اگر آپ پوری تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں وہاں پر کہیں کسی جلسے میں آپ کو آزاد جموں کشمیر کے سیوک مسائل کا، وہاں کے ٹرانسپورٹ کے مسائل کا، وہاں کے ایجوکیشن روزگار کے مسائل کا، آپ کو وہاں پہ سیاحت کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، آپ کو کہیں کچھ نظر نہیں آتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو حکومت میں بھی رہی ہے کیا وہ اس حوالے سے کوئی کام کرنا چاہتی ہے، آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن انہوں نے ووٹ کو عزت دو، ووٹ چوری ہونے سے بچاؤ اس پہ رہے، یا کشمیر فروش غدار ہیں، وہ مودی کے جیتنے کی دعائیں مانگتے تھے، اس طرح کی یہ باتیں کرتے رہے۔ اور اگر دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کیمپین کانٹینٹ تھا اس میں اس میں نوکریوں کی بات تھی، اس میں سیاحت کی بات تھی، اس میں بلاول بھٹو زرداری اگرچہ ان کی جو 2011 سے 2016 تک کی گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ کو بہت زیادہ بدنام نہیں تھی، لیکن اس دور میں بھی جو کام بہت زیادہ وہ بدنام ہو گئی تھی، لیکن اس دور میں بھی جو کام ہوئے، جہاں جہاں یونیورسٹیز بنی، جہاں جہاں میڈیکل کالجز بنے، جہاں ایجوکیشن کا کام ہوا، وہ ساری چیزیں جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ دہراتے رہے۔ اور پھر بالخصوص نوکریوں کا مسئلہ، اور یہ جو ان کا پھر ایک بات اور بھی خان صاحب اگر آپ گراؤنڈ پہ چیک کریں، خواہ وہ گلگت بلتستان ہے، خواہ وہ آزاد جموں کشمیر ہے، ان دونوں جگہ پہ اگر کوئی ایک پارٹی آپ کو زمین پر متحرک نظر آتی ہے تو وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس کے علاوہ باقی سب دراصل مختلف گروہوں کا اجتماع ہے، یعنی کچھ برادریوں کا اجتماع، کچھ گروہوں کا اجتماع، کچھ جنبوں کا اجتماع پی ایم ایل این ہے، اور کچھ نئی اب پاکستان تحریک انصاف بہرحال گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے برادریوں کو بھی اگنور نہیں کیا، اور جو وہاں پر جو فیکشنز ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تو گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں وہ ایک کارکن ہے یا 10 ہے، بڑا زبردست تقاریر کرتے ہیں عمران خان صاحب، اور بڑے زبردست وعدے کرتے ہیں، اور پھر بڑا موبلائز کرتے ہیں، لوگوں کو جوش و جذبہ دلا دیتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، اور جس کے بعد الیکشن جیتتے ہیں۔ 2018 میں ہم نے دیکھا، مگر لوگوں کی توقعات اور جو ان کی تمنائیں یا جو ان کے جو احساسات ہیں اس کی ترجمانی پھر جو گورننس ہوتی ہے اس میں نظر نہیں آتی۔ اس کی کتنی تیاری ہے پی ٹی آئی کی؟ خان صاحب یہ اگر آپ وفاق سے شروع ہوں اور پنجاب سے شروع ہوں اور اس کے بعد آپ گلگت بلتستان میں دیکھیں تو آپ کو صورتحال ان دونوں کی نسبت آپ کو گلگت بلتستان میں کچھ بہتر نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ وفاق میں اور پنجاب میں جتنے بھی وعدے ہوئے وہ ابھی چلے اس وقت وہ شاید نئی گورنمنٹ تھی، اب وہ 2 سال کے تجربے کے ساتھ 2.5 سال کے تجربے کے ساتھ یہ حکومتیں بنا رہے ہیں، تو اس کی ریفلیکشن آتی ہے۔ یہاں پہ جو وعدے شرمندہ تعبیر تھے اب وہ پی ٹی آئی کے لیے تو کسی درجے میں شرمندگی کا باعث بھی بن گئے ہیں۔ لیکن جی بی میں ایک دلچسپ بات ہوئی ہے کہ جی بی کے لیے وزیر اعظم نے جتنا اپنا اعلان کیا تھا، جو پروجیکٹس اناؤنس کیے تھے یا جو انہوں نے پیکج اناؤنس کیا تھا، خان صاحب وہ ریگولرلی وہاں پہ اس کی اقساط جو ہیں وہ وہاں پہ ڈیلیور ہونا شروع ہو گئی اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جی بی میں تو کام ہو رہا ہے لیکن پنجاب اور وفاق میں جو کام کرنا ہے اس کی رفتار آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو میں اے جے کے میں بہت ہی دلچسپ ایک چیز جو دیکھنے میں آئی، وہاں پہ بہت سے لوگوں نے یہ بات کی کہ جی بی کی وہ اس کو مثال بناتے تھے کہ جب گلگت بلتستان کے جو فنڈز عمران خان نے کمٹ کیے تھے اگر وہاں پہ جا رہے ہیں تو یقینی طور پر ان کی وہ دلچسپی جو جی بی کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگی۔ دوسری بات ہے جس طرح گلگت بلتستان میں سیاحت کے فروغ کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب تو اور وہاں کے لوگوں کا یہ روزگار کا بڑا اہم حصہ ہے، تو وہی سیاحت کے فروغ کی بات خود آزاد جموں کشمیر میں بھی کریں، اور آزاد جموں کشمیر بھی چاہتا ہے، اس کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سیاحت ہے وہ فروغ پائے۔ تو لہٰذا یہ جو دونوں اگر آپ دیکھیں وہاں پہ کمٹمنٹ پر ڈیلیوری اور سیاحت، تو یہاں پر کمٹمنٹ پر ڈیلیوری کی امید اور سیاحت، تو یہاں پر دو ایسی کیٹیگریز ہیں جو وہاں پہ آپ کو یہاں پہ پنجاب اور جو کے پی ایون وہاں نظر نہیں آتی، وفاقی سطح پر نظر نہیں آتی، لیکن ان دونوں جگہ پہ بہرحال لوگوں کی رائے بہت مختلف ہے جو ہماری ہے یہاں پہ۔ بہت دلچسپ بات ہے۔ بہت شکریہ جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے۔